الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بال رجال یؤذونی فی اہل بیتی وقال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر ان اللہ حرم الجنت من ظلم اہل بیتی او قاتلہم او آناہم او سبہم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجالس محرم الحرام کی 5 نشستوں میں سے آج یہ ہماری 5ویں اور آخری نشست اور آخری مجلس ہے۔ چوتھی نشست میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں شہادتیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات سمیت اپنے خانوادے اور اپنے اصحاب کی قربانیاں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر قربان فرمائیں۔ اب ہماری آخری نشست ہے جو کہ واقعات بعد از شہادہ، یعنی کربلا کے واقعے کے بعد جو واقعات پیش آئے آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ جس طرح ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور احادیث ہم نے 2 پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو میری اہل بیت کے حوالے سے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے جو میری اہل بیت پر جنہوں نے ظلم کیا یا ان کے ساتھ قتال کیا، جنگ کیا، یا ان کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی مدد کی، یا ان کو گالی دی، برا بلا کہا، ان کے خلاف بدگوئی کی، ایسے تمام افراد پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اب ابتدا ہی میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو بنیادی طور پر یزید کو جنتی بنانے پر تلے رہتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں پر جنت کہا کہ اللہ نے حرام کی ہوئی ہے جو میری اہل بیت پر ظلم کرتے ہیں، جو میری اہل بیت کے خلاف قتال اور جہاد کرتے ہیں، یا ان قتال کرنے والے اور جنگ کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، یا ان کے خلاف بدگوئی کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، سب پتہ چلتا ہے کہ یزید نے، ابن زیاد نے، خولی نے، شمر ذی الجوشن نے، انہوں نے کیا کیا؟ عمرو بن سعد نے، انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے امام حسین اور اہل بیت اطہار کے افراد کو قتل نہیں کیا؟ کیا ان پر مظالم نہیں ڈھائے؟ یزید ان تمام باتوں پر خوش نہیں رہا؟ اگر وہ خوش نہیں تھا تو اس نے ان تمام لوگوں کو جو اس واقعہ کربلا کے ذمہ دار تھے، ابن زیاد، عمرو بن سعد، شمر ذی الجوشن، خولی بن یزید، یہ سارے لوگ، کیا ان میں سے کسی کو کوئی سزا ملی؟ تو اس لیے اس باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم ہستی ہیں اور جن کی بلندی شان اور عظمت و مقام کے حوالے سے مختلف سیاستہ کی کتابوں تک احادیث ملتی ہیں، اور قسطنطنیہ کی ایک حدیث لا کر کھینچ کانچ کر اس یزید کو جنتی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے یہ احادیث ہم نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب
واقعات بعد از میدان کربلا، یعنی واقعہ کربلا ہونے کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہیں۔ مختلف محدثین اور سیر نگاروں نے یہ لکھا، ابن حجر اسقلانی نے، حافظ ابو نعیم نے، امام قسطلانی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، مختلف ائمہ احادیث نے ان باتوں کو درج کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ شہادت امام عالی مقام کے بعد آسمان سے خون بہتا رہا، آسمان خون کے آنسو رویا، زمین کے نیچے سے خون نکلا، اور 7 دن تک آسمان پر تاریکی چھائی رہی، سورج کو گرن لگ گیا، اور کہا کہ کربلا سے لے کر بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا رہا، اور کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، آسمان سرخ رہا، اور آج بھی یعنی سن 61 ہجری کے بعد آج 1444 ہے، آج بھی مغرب کے وقت آپ دیکھتے ہیں آسمان کے کنارے سرخ ہوتے ہیں۔ یہ وہی سرخی ہے جو اس وقت 6 مہینے تک رہی، اس کے آثار ابھی بھی نظر آتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے کہا یہ اس وقت جو کچھ ہوا، اس وقت آسمان پر تاریکی، آسمان سے خون برسنا، زمین سے خون نکلنا، آسمان کے ارد گرد کا سرخ رہنا، تاریکی کا چھانا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا اظہار تھا۔ اور جب لشکر یزید کے سپاہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا کے سر نیزوں پر بلند کر کے لے کے جا رہے تھے، اور ایک مقام پر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، اور اچانک وہاں آسمان پر لکھا ہوا یہ اشعار، ایک پہاڑ پر لکھے ہوئے اشعار نظر آئے، اور وہ اشعار کیا تھے کہ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی عذابی وقد قتل الحسین بحکم جور وخالف حکمہم حکم الکتابی۔ کہا کہ یہ گروہ، یہ طبقہ جنہوں نے امام حسین کو اور نواسۂ رسول کو قتل کر دیا، کیا وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بعد بھی وہ ان کے جد امجد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ کہا کہ فلا واللہ، کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، وہ کبھی بھی کوئی شفیع اور کوئی سفارش قیامت کے دن نہیں پائیں گے، بلکہ قیامت کے دن وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور کہا کہ انہوں نے قتل حسین کا حکم جو دیا وہ ظلم پر مبنی تھا، جرم پر مبنی تھا، وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی تھی، وخالف حکمہم حکم الکتابی، اور یہ اللہ کے احکام کے خلاف تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو اونٹ کھانے کے لیے ذبح کیے، بجائے خون کے چنگاریاں نکلی، ان کے برتن پانی کی جگہ خون سے بھر گئے۔ اور جمیل بن مرہ کہتے ہیں، کہا کہ امام پاک کے لشکر کے جب اونٹ انہوں نے ذبح کیے، انہوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے تو ان کا گوشت بھی کڑوا نکلا، وہ کھا نہیں سکے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر خولی بن یزید کے پاس تھا، اور جب وہ کوفہ پہنچا اور اپنے گھر جا کر اس نے اس سر کو کسی ٹوکری کے نیچے رکھا، جب اس کی اپنی بیوی کو اس نے کہا کہ یاد رکھو کہ امام حسین کا سر میں لایا ہوں اور کل میں ابن زیاد سے انعام وصول کروں گا، تو اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی، اور اس نے کہا کہ بدبخت، تو نے نواسۂ رسول کو قتل کیا اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، میں ایسے بدبخت کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اور دوستان محترم، آج ہم دین سے دور ہیں۔ امام حسین نے ریگزار کربلا پر آخری سجدہ کیا تو سر اللہ کے حضور جھکایا، اور جب آپ کا سر نیزے پر بلند تھا اور کوفہ کے بازار سے آپ کو گزارا جا رہا تھا تو کسی نے کہا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ قرآن مجید کے اندر جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا عجیب ہے؟ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اس وقت سر حسین سے آواز آئی کہ آجبو من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے اصحاب کہف کے واقعے پر حیرت اور تعجب کرنے والے، زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ نواسۂ رسول کا
سر کاٹ کر آج اسے نیزے پر بلند کر دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر جب بازار کوفہ سے گزارے جا رہے تھے تو اس وقت اہل کوفہ زار و قطار رو رہے تھے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو بلا کر اور تم خود شامیوں کے ساتھ مل کر ان کے قتل میں شامل ہو، اور اب تم آنسو بہا کر کسے تم گمراہ کرنا چاہتے ہو، کسے بتانا چاہتے ہو؟ عزیزان محترم، یاد رکھ لیجئے واقعہ کربلا کے بعد بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کے ساتھ گستاخی کی اور آپ کے لبان مقدس پر چھڑی ماری، تو اس وقت عبداللہ بن عفیف بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بدبخت ابن زیاد، تم جن ہونٹوں پر چھڑی مار رہے ہو، خدا کی قسم میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لبان مقدس کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر یہ قافلہ جب کوفہ سے دمشق روانہ ہوا تو راستے میں پھر ایک گرجا آتا ہے، اور جب وہ ایک سر کو دیکھتا ہے اور اس سر پہ پر سے نور ہی نور آسمان کی طرف سے اس سر کی طرف آ رہا ہے، تو وہ عیسائی راہب آ کر ان یزیدیوں سے کہتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سر امام حسین نواسہ رسول کا ہے۔ وہ دنگ رہ جاتا ہے، کہا کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے گوڑوں کے ٹاپ سے اٹھنے والی راکھ اور خاک کو بھی محفوظ کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نواسہ رسول کے سر کو کاٹ کر اور اس کو نیزوں پر چڑھایا ہوا ہے۔ اگر تم کہو تو تم یہ سر مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 درہم، اس کے بدلے میں صرف ایک رات کا معاوضہ دیتا ہوں۔ تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور سر امام حسین اس کو دے دیتے ہیں اور 10,000 درہم لے لیتے ہیں، اور وہ رات بھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے جو مٹی ہے اس کو صاف کرتا ہے، عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور سر امام حسین کے آگے کھڑا رہتا ہے ادب سے، اور صرف اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ادب کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان کے اس رائب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو 10,000 درہم یزیدی لشکر کو ملے تھے، وہ جب اس تھیلے کو کھولتے ہیں ایک مقام پر جا کر، وہ سب کے سب ٹھیکریاں بن چکی ہوتی ہیں۔ اب یہی قافلہ چل رہا ہے، اور ایک مقام پر یزیدی لشکر کا پانی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پانی کی تلاش میں ایک طرف نکل جاتے ہیں، اور ان تمام پاک بیبیوں کو بشمول امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں دھوپ میں، اور جب یزیدی لشکر پانی بھر کر آ جاتا ہے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں تو لشکر میں انہیں سکینہ نظر نہیں آتی، تو سیدہ زینب امام زین العابدین کو کہتی ہیں کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، سیدہ زینب دیکھتی ہیں کہ ایک درخت کے نیچے کوئی ایک خاتون ہے جو پردے میں ہے، اور سکینہ اس کی گود میں بیٹھی ہے، اور واقعہ کربلا اس خاتون کو سنا رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا قریب جاتی ہیں اور کہتی ہیں بی بی تم کون ہو، اور یہ میری بیٹی سکینہ تمہاری گود میں کیوں بیٹھی ہے، اور یہ تمہیں کیا بتا رہی ہے؟ تو وہ پردہ دار خاتون اپنے چہرے سے پردہ جب ہٹاتی ہے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ خاتون جس کی گود میں حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوتی ہیں، وہ خاتون سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور وہ اپنی دادی کو سیدہ سکینہ ساری داستان کربلا سنا رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کو گود میں اٹھا کر پھر آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ قافلہ جب دمشق کی گلیوں میں پہنچتا ہے تو وہاں اہل دمشق سب اپنے گھروں کی چھتوں پر دیکھتے ہیں کہ قیدیوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور پردے دار خواتینوں کے سروں پر چادریں بڑی عجیب و طریقے سے رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں سے ایک بوڑھی عورت نیچے اتر آتی ہے اور پانی کا مشکیزہ لے کر اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر ان قیدیوں کو پیش کرتی ہے۔ امام زین العابدین سیدہ زینب اور دیگر جو خواتین تھی اہل بیت اطہار کی، ان کو وہ کچھ کھانا پینا اور پانی پیش کرتی ہیں، وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ پوچھتے ہیں، کہا بی بی ہم تو پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں، اور یہ تو سب ہمارے مخالف، سب ہمارے دشمن ہیں، اور تم کون ہو کہ تم پانی لے کر اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہمارے پاس آئی ہو؟
تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں کسی وقت میں تھی تو میں شام کی دمشق کی رہنے والی، لیکن میں مدینہ طیبہ گئی تھی اور اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خادمہ اور کنیز اور ملازمہ بن کر رہی، میں نے ان کی خدمت کی، اور جب وہاں سے مجھے واپس آنے کا وقت ہو گیا، جب میں آنے لگی تو میں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے عرض کی کہ میری مالکن، میری سیدہ، اگر مزید کوئی خدمت لاحق ہو، اگر میں کسی کام آ سکوں تو مجھے حکم کیجئے، میں اب اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوں۔ تو اس وقت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم شام کی رہنے والی ہو، دمشق کی رہنے والی ہو، ایک وقت آئے گا کہ کچھ قیدی وہاں آئیں گے، وہ بھوکے پیاسے ہوں گے، تو اس وقت ان قیدیوں کو کچھ کھلا پلا دینا۔ تو بس یہی میں تمہیں کہہ رہی ہوں، میری اس بات کو یاد رکھنا۔ کہا کہ میں تو اپنی مالکن اور اپنی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے اس حکم کو بجا لا رہی ہوں۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، سیدہ زینب رو پڑی، خانوادہ اہل نبوت کے خواتین رونے لگیں، اور خیر پھر جاتے جاتے وہ جب پلٹنے لگی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کہا کہ بی بی تم نے اس کڑے وقت میں ہماری خدمت کی، اب ہمارے پاس فی الحال تو کچھ نہیں، لیکن اگر کبھی ہو تو ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کہا کہ تم بھی مدینہ طیبہ سے آ رہی ہو، تمہیں وہاں سے لایا گیا ہے، بس میں یہ عرض کرتی ہوں کہ میں جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خدمت گزار تھی تو وہاں ان کے بچوں میں ایک زینب تھی، بہت چھوٹی تھی، اور ایک حسین تھے جو بہت چھوٹے تھے۔ بس دعا کرو کہ مرنے سے پہلے میں ان دو ذوات مبارکہ کی زیارت کر لوں، انہیں دیکھ لوں، تاکہ سیدہ کائنات کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ سنتا تھا کہ سیدہ زینب رو پڑی اور کہا کہ بی بی تیری دعا قبول ہو گئی۔ وہ سیدہ زینب جس کی دیدار کی تو مشتاق ہے، وہ زینب میں ہوں، اور رہ گیا حسین۔ تو یہ جو تجھے ایک نیزے پر اونچا سر نظر آ رہا ہے کٹا ہوا، یہ حسین کا سر ہے۔ تو وہ تو چیخ مار کر گر پڑی، اور وہ حیران ہو گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سر حسین کو پھر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نے بھی وہی حرکت کی جو ابن زیاد نے کی تھی، اور اس وقت وہاں پر بھی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے اس عمل پر کہ اس نے بھی چھڑی ماری یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لبان مقدس پر، دانت مبارک پر، تو ابو برزہ اسلمی نے احتجاج کیا، تو یزید نے اس وقت اپنے دربار کی کیفیت و حالات کو دیکھا تو وہ اس چیز سے باز آ گیا، اور پھر اسی وجہ سے وہ کہتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید ان معاملات سے خوش نہیں تھا۔ وہ اگر خوش نہ ہوتا تو یقیناً اس جرم کا ارتکاب کرنے والے تمام مجرموں کو سزا دیتا۔ پھر اس کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا، اس نے مکہ پاک کعبہ معظمہ پر حملہ کروایا، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، اور دیکھو آج 1444 ہجری ہے، لیکن یزید کا نام لیوا کون ہے؟ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو ذکر حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور خود یزید جو ہے وہ ربیع الاول 64 ہجری میں مر گیا، صرف 3 سال اور کوئی 7 مہینے کی حکومت اس نے کی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر، ہمارے سروں پر، اور 4 دانگ عالم میں حسینیت زندہ ہے، حسینیت کی فکر زندہ ہے، حسینیت کا نظریہ زندہ ہے، خود حسین زندہ ہے۔ اسی لیے محمد علی جوہر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لوگوں فکر حسین سے سبق سیکھو کہ انہوں نے کیوں قربانیاں دی اور یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت پر ان سے فکر حاصل کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان تمام مجالس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو یہ ہمارے نقص علم کا مسئلہ ہے، اگر اس میں کوئی خوبی اور اچھائی تھی تو یہ سب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نظر اور میرے رب کا فضل و کرم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔